الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو دن قبل پشاور کی پولیس لائن کی ایک مسجد کے اندر نماز کے اندر دہشت گردی کا واقعہ پیش ہوا، جس کے اندر 100 سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور 150 سے زائد زخمی ہیں۔ اس میں سے بعض کی جو حالت ہے وہ انتہائی نازک ہے۔ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ سن کر کے انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے یہ واقعات مشرف دور سے شروع ہوئے اور پھر ایک وقت ایسا آیا 2010 کے بعد کہ روزانہ کسی نہ کسی مقام کے اندر کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا تھا اور انسانی لوتھڑے جو ہے وہ فضا کے اندر بکھر جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف کے دور میں اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا گیا اور مختلف جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئیں، جس کے اوپر اربوں روپے لگائے گئے، 126 ارب اور بعض کے مطابق 250 ارب سے زیادہ روپے ان جگہوں کے اوپر صرف کیا گیا، اور 83,000 سے زائد لوگ جو ہے دہشت گردی کے ان واقعات کے اندر شہید ہوئے، اور جو زخمی ہوئے ان کی تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے ہجرت بھی کی، گھروں سے بے گھر ہوئے، اور آج پھر جو ہے یہ واقعات دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 سال سے طالبان نامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر مختلف علاقوں کے اندر پھر بتخوری اور مار دھاڑ اور قتل و غارت کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے۔ کسی مسلمان سے اس بات کا تصور بھی ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کر کے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے، وہ سینکڑوں مسلمانوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دے۔ منافق تو دور کی بات ہے،
یہ کسی مسلمان کا عمل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں انسانی جان کی بہت زیادہ حرمت بیان کی گئی ہے، اور جتنی اس کی حرمت بیان کی گئی ہے اتنی آج انسانی جان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ کہیں پر دہشت گردی کے اندر انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اور کہیں پر عصبیت کے نام پہ اور فرقہ واریت کے نام پر انسانوں کو گاجر اور مولی کی طرح سے جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور انسانی جان جو ہے وہ مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے وقت ہو کر کے رہ گئی۔ قرآن کریم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور جتنی سخت وعیدیں قرآن اور سنت میں قتل ناحق پر آئی ہیں کسی اور گناہ پر نہیں آئی۔ سورہ نساء کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور ایسے انسان کے اوپر اللہ رب العزت اپنا غضب نازل کرے گا اور اس کے اوپر لعنت بھیجے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام کے اندر ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، فرمایا اسی وجہ سے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔
اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو، سوئسائڈ جو ہے نہ کرو، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ امام المفسرین علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، جبکہ تم ایک ہی ملت سے ہو، ایک ہی دعوت اور ایک ہی دین والے ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل اسلام کو ایک دوسرے کا حصہ قرار دیا ہے، اور جو شخص ان مسلمانوں میں سے کسی کو قتل کرے اس کو ایسا قرار دیا ہے جیسے اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر دیا ہو، اس لیے کہ قاتل اور مقتول دونوں دراصل ان کے دین کے مخالف لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ تو ولی کو قصاص کا جو حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس میں بھی جب حکومت موجود ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناحق قتل کا جو قصاص ہے وہ لے۔ کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود ہی بندوق لے کر کے قصاص لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ نیک لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی یہ صفات ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زناکاری نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور فرمایا جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھا چڑھا کر کے دگنا کر کے عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ان دونوں آیتوں میں بھی صرف مسلمانوں کے قتل کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے قتل کی ممانعت ہے جس کی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جن کے ساتھ مسلمانوں نے امن کا معاہدہ کیا ہو۔
اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کا معاہدہ کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر اس بات کا خاص طور پر ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فرمایا یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو. ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر بڑے بڑے گناہوں کی فہرست بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فرمایا ان مشرکوں سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں. ان حرام کردہ باتوں میں سے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی, اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو, چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو. لوگوں یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے. قرآن کریم کی ان ہدایات کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو باہمی قتل و قتال سے روکنے کے لیے انتہائی تاکید کے ساتھ پرزور الفاظ میں امت کو متنبہ فرمایا. چنانچہ قتل ناحق کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث وارد ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو عظیم الشان خطبہ دیا, یہ خطبہ امت کے لیے ابدی وصیت نامہ تھا. اور اس خطبے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر دیا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت رکھتی ہیں جیسے تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر مکہ میں اور تمہارے اس دن عید الاضحیٰ کی حرمت ہے۔ تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہذا میرے بات پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ فرمایا خوب اچھی طرح سن لو کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بات پلٹ کر ایسے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ کافروں یا گمراہوں کا کام ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر یا گمراہ کہہ کر کے قتل نہ کرو۔ ایسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور۔ فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور اسے قتل کرنے کے لیے لڑنا یہ کفر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات۔ قیل یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ وسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات۔ فرمایا 7 مہلک کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 کام کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی ایسے انسان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا اور جہاد میں پیٹ پھیر کر کے بھاگنا اور پاک دامن بھولی بالی مسلمان عورتوں کے اوپر تہمت لگانا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے سامنے والے کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا المسلمان حمل احدهما على اخيه السلاح فهما على جرف جہنم، کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں تو وہ جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، اور پھر جب ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے
تو دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عام لڑائیاں ہیں کہ جو دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان شخص کو اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک معافی کی گنجائش رہتی ہے جب تک کہ وہ حرام طریقے سے کسی کا خون نہ بہائے۔ کسی کا ناحق خون بہانے کے بعد فرمایا کہ معافی کا امکان بہت دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو شخص ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن مشکل کاموں میں اپنے آپ کو پھنسا کر آدمی کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ان میں سے ایک یہ کہ وہ کسی کا حرمت والا خون ایسے طریقے پر بہائے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کے بعد اس گناہ کی معافی اس لیے سخت مشکل ہے کہ اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، اور بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق سے، جس کی حق تلفی کی ہے، اسے معاف نہ کروایا جائے، اور قتل ہو جانے کے بعد اس مقتول سے معافی مانگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی الثلاث، فرمایا کہ جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہو، تو اس کا خون 3 صورتوں کے سوا کسی اور صورت میں حلال نہیں ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اس نے کسی کی جان لی ہو جس کے بدلے میں قصاصاً اس کی جان دی جائے، دوسرے یہ کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہو تو اس کو سنسار کیا جائے گا، اور تیسرے یہ کہ اس نے اپنا دین چھوڑ کر کے وہ مرتد ہو گیا ہو اور مسلمانوں کی جماعت سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض 3 قسم کے آدمی ہیں، سب سے زیادہ بغض 3 آدمیوں سے ہے۔ ایک وہ شخص جو حرم میں بے دینی کا ارتکاب کرے، حرم کعبہ کے اندر، اور دوسرے وہ جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو جاری کرنا چاہے، اور تیسرا وہ شخص جو ناحق کسی انسان کا خون بہائے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کر سکتا ہو تو کر لے، اس کے اور جنت کے درمیان ایسا مٹھی بھر خون بھی حائل نہ ہو جو اس نے کسی کا بہایا ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا تھوڑا سا خون بھی ناحق بہائے تو وہ اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ کم از کم جنت میں جانے کی اس رکاوٹ سے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا احون عند اللہ من قتل رجل مسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا
کسی مسلمان کے ناحق قتل سے بہتر ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کر کے خوش ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی توبہ قبول کریں گے اور نہ کوئی فدیہ، نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی فرض عبادت اس کی مقبول ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول ما اطیبک واطیب ریحک ما اعظمک واعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتی منک مالہ ودمہ وَأَن نَّظُنُّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا۔ فرمایا میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور دوران طواف آپ نے کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے، مگر قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً ایک مومن کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس کے مال کی بھی، اس کے خون کی بھی، اور اس بات کی بھی کہ ہم اس کے بارے میں اچھے گمان کے سوا کوئی اور گمان کرے۔ اس حدیث کی راویوں میں سے ایک راوی کو بعض حضرات نے ضعیف کہا ہے، لیکن اسی مضمون کی احادیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے، جس کی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث قابل قبول ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو مشرک ہونے کی حالت میں مرا ہو، یا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہو۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اگر آسمان اور زمین کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو گنتی اور حساب کے بغیر عذاب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص دوسرے کے پاس جا کر اس کو قتل کر دے تو مقتول جنت میں ہوگا اور قاتل جہنم میں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی مدینہ کے ایک راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے جا رہا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کسی کا سر لٹکا ہوا تھا، کسی نے کسی کو قتل کر کے اس کا سر جو ہے وہ لٹکا دیا تھا۔ تو اسے دیکھ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا قاتل بدبخت ہے، اور پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو دوبارہ آپ نے یہی فرمایا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ میں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو دنیا میں قتل کیا گیا ہو وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لٹکا کر اپنے قاتل کو لپیٹ کر لائے گا، جبکہ اس کی رگیں خون سے ابل رہی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ عرش کے پاس آ کر رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ اس انسان نے مجھے قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائیں گے کہ بربادی ہے تیری، اور اسے جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، جس وقت کوئی قاتل قتل کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کا حرام طریقے سے خون بہانے میں ایک لفظ بول کر بھی شریک ہوگا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ ایسے ہی حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کے ارتکاب کا حکم دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوزخ کی آگ کے 70 حصے کیے جائیں تو قتل کا حکم دینے والے کے لیے 69 حصے ہوں گے اور قتل کرنے والے کا 1 حصہ، اور وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی کسی دوسرے کے ذریعے سے اگر کوئی قتل کرواتا ہے تو اس کے لیے جہنم کے 69 حصے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یؤتی بالقاتل والمقتول یوم القیامہ فیقول اے ربی سل ھذا فیما قتلنی فیقول اے ربی امرنی ھذا۔ قیامت کے دن قاتل اور مقتول کو لایا جائے گا تو مقتول کہے گا کہ یا رب اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کس بات پر قتل کی ہے۔ قاتل ایک اور شخص کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ مجھے اس آدمی نے اس کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس قاتل کو اور حکم دینے والے دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت باعزت ہے، اور اس کلمے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کلمے کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا، اور اگر جھوٹ بھی کہے تو دنیا میں یہ کلمہ اس کے خون کو حرمت والا بنا دے گا اور اس کے مال کو محفوظ کر لے گا۔ پھر جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ اس کے جھوٹ کا حساب لے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان نیک بن کر ہلکا پھلکا جنت کے راستے پر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ کسی کے حرام خون میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے، مگر جب حرام خون میں ملوث کر لے تو وہ جنت کے راستے میں اٹک کر کے رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان یجعل لقاتل المؤمن توبۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی مومن کے قاتل کی توبہ کو قبول کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ
فإن الملائکۃ تلعن، کہ جو شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار اٹھا کر کے ہتھیار سے اس کی طرف اشارہ کرے تو اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ یہ کام چھوڑ نہ دے، چاہے وہ شخص اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی پر ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس سے ہتھیار کو دور نہ کر دے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جس بات کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا تو وہ خون ریزی کے معاملات ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار کھینچیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشار بحدیدۃ الی احد من المسلمین یرید قتلہ فقد وجب دمہ، کہ جو شخص کسی بھی مسلمان کی طرف اسے قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار کا اشارہ کرے اس کا خون کرنا واجب ہے۔ حضرت عقبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ابا علی الذی قتل مؤمنا 3 مرات، کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے 3 بار معاف کرنے سے انکار فرمایا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ناحق قتل کرنے والے کی معافی سے انکار فرمایا ہے اور اللہ کے رسول سے انکار فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان لعین اپنے لشکر بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آج جس کسی نے کسی مسلمان کو گمراہ کیا ہوگا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ دن بھر یہ شتونگڑے دنیا میں پھیر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور شام کو آ کر کے ہر ایک اپنی کارگزاری سناتا ہے۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، تو ابلیس کہتا ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ وہ کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بھی فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس پر ابلیس لعین کہتا ہے کہ جو کچھ تو نے اس کے ساتھ کیا ہے کچھ بعید نہیں کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ پھر ایک اور شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس پر ابلیس کہتا ہے کہ ہاں تو نے بہت اچھا کام کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے کسی کو قتل کر ڈالا۔ اس پر ابلیس لعین کہتا ہے کہ ہاں تو ہے کہ جس نے سب سے اچھا کام کیا، اور اسے پھر تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب وہ شیطان اس کو یہ خبر دیتا ہے کہ میں نے فلاں کو قتل کروا دیا تو وہ خوشی سے اتنا چیخ اٹھتا ہے کہ جنات اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب والا آپ کو کس بات سے اتنی خوشی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شیطان نے یہ بات بتائی ہے
کہ وہ آدم کے بیٹوں میں سے ایک کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک قتل کر ڈالا اور جہنم میں چلا گیا۔ چنانچہ وہ اس شیطان کی ایسی عزت کرتا ہے جو اپنے لشکر میں کسی اور کی نہیں کرتا، اور پھر اس کو خوشی سے تاج پہناتا ہے اور اسے باقی لشکر کا سربراہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ سرکشی کرنے والا وہ ہے جو حرم میں کسی کو قتل کرے یا کسی ایسے شخص کو قتل کرے کہ جس نے اس کے قتل کا اقدام نہ کیا ہو، یا جاہلیت کی دشمنیوں کی بنا پر کسی کو قتل کرے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی مومن کو لوٹنا، اور جہاد کے دن بھاگ جانا، اور کوئی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناحق اڑا لینا۔ ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابشروا 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 من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکبائر، کہ تم خوشخبری سنو خوشخبری سنو خوشخبری سنو۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ خوشخبری کن لوگوں کو دی گئی؟ فرمایا جو شخص 5 نمازیں پڑھے اور 7 کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، اور جہاد میں بھاگ کھڑا ہونا، اور سود کھانا۔ ایک روایت کے اندر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو اس کی جان کے بارے میں بے خوف کر دے پھر بھی وہ اسے قتل کر ڈالے تو میں قاتل سے بری ہوں، چاہے مقتول کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے آدمی کی طرف سے مطمئن ہو پھر بھی وہ اسے قتل کر دے تو ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن غداری کا جھنڈا جو ہے وہ نصب کیا جائے گا۔ جس طرح کی اقلیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے مال اور جن کی جانوں کی حکومت ذمہ دار ہوتی ہے حفاظت کی، اور ان کو پھر کوئی قتل کر دے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی نیام کے اندر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش وہ شخص ہے جو کسی ایسے آدمی کو مارے جس نے اسے نہ مارا ہو، نیز وہ شخص جو کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جس نے اس کے قتل کا اقدام نہ کیا ہو، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو اس خاندان کی طرف منسوب کرے جو اس کا خاندان نہ ہو، اور جس شخص نے یہ کام کیے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس سے نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوگی۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی کام میں اتنی تنگی نہیں ہے کہ اس کی معافی کی امید نہ ہو سوائے کسی مسلمان کو قتل کرنے کے، کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ اور یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ
فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ میری تابعداری کر لیں اور صرف ایک شخص رہ جائے جس کے بغیر میری حکومت قائم نہ رہ سکتی ہو، تب بھی میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس شخص نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذمہ داری کی بے حرمتی مت کرو۔ اور فرمایا جو کوئی کسی کو قتل کرے گا اللہ اسے طلب کرے گا یہاں تک کہ اسے منہ کے بل آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نمودار ہوگی اور وہ ایک تیز چلتی ہوئی زبان سے باتیں کرے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی اور کہے گی مجھے ہر اس شخص پر تعینات کیا گیا ہے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا، اور ہر اس شخص پر جو ظالم اور جابر ہو، اور ہر اس شخص پر جس نے کسی کی جان کے بدلے بغیر کسی کی جان لے لی ہو۔ پھر وہ ایسے سب لوگوں کو دوسروں سے 500 سال پہلے لے کر چلے گی اور ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ناحق قتل کرنے والوں کو باقی لوگوں کے حساب کتاب سے پہلے ہی 500 سال پہلے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو بن کر جاؤں گا اور میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کو زیادہ تعداد میں دیکھنا چاہوں گا، لہٰذا میرے بعد ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ تو یہ 40 احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہیں۔ ان 40 احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ناحق کی ممانعت فرمائی ہے، اور ان میں سے بعض احادیث کے اندر نہ صرف مسلمان کے ناحق قتل کی ممانعت فرمائی ہے بلکہ کسی بھی انسان کی ناحق جان لینے کی مذمت، اور اس کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان غیر مسلموں کو قتل کرنے پر بھی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے جو مسلمانوں کے ملک میں معاہدے کے تحت امن سے رہتے ہوں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جس کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس غیر مسلم کی حفاظت کا میں نے ذمہ لیا ہے جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا میں اس کا دشمن ہوں گا، اور جس کا میں دشمن ہو جاؤں تو میں اسے شکست دے دوں گا۔ اسی لیے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو وفات سے پہلے آپ نے اپنے سے بعد آنے والے خلیفہ کو بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میں اپنے سے بعد میں آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جن غیر مسلموں کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا جائے اور ان کے دفاع میں جنگ کی جائے اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو یہ 40 سے زیادہ احادیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ناحق کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، جن کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں وہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اوپر ہر ایک مسلمان کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ مسلمانوں کا ناحق خون بہاتے ہیں رب العالمین اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔